کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب دل چاہتا ہے کہ سب کچھ صاف ستھرا ہو، وہ چاہے کمرہ ہو، کچن ہو، دل ہو، چاہے جو بھی ہو۔ جیسے جیسے روشنی پھیلتی ہے ویسے ہی اندر کا بوجھ بھی ہلکا ہونے لگتا ہے۔ آج کا دن بھی کچھ ایسا ہی ہے، نہ جلدی نہ شور، بس سکون، صفائی اور تھوڑی سی کوشش اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہنستے اور مسکراتے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہاں پہ جی میں یہ ساری جو ہے نا وہ آج ڈیپ کلیننگ کرنی تھی، بیڈ کی ساری صفائی وغیرہ کرنی، تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین جو ہے نا وہ شیئر کروں۔ ہم سب کی زندگی میں ایک خواب ہوتا ہے نا کہ ہمارا گھر جنت بن جائے، ایسا گھر جہاں سکون ہو، محبت ہو، جہاں داخل ہوتے ہی دل مطمئن ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنت صرف آخرت میں ملتی ہے؟ نہیں، اگر ہم چاہیں تو دنیا میں بھی اپنے گھروں کو جنت جیسا بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی بڑے معجزے کی نہیں، صرف چھوٹی چھوٹی مگر قیمتی عادتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جس گھر میں دن کی شروعات اللہ کے ذکر، دعا یا شکر سے ہوتی ہے، وہاں پورا دن برکت سے بھرا رہتا ہے۔ صبح اٹھ کر ایک دوسرے کو سلام کرنا، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے مگر اثر بہت بڑا پڑتا ہے۔ ایک مسکراہٹ گھر کے ماحول کو بدل سکتی ہے۔ تو یہاں پہ جی سارے یہ جو میری بچیوں نے جو میسی کیا ہوا تھا سارا نا، تو ساری بیڈ کے نیچے سے میں نے کہا آج کلیننگ کروں، تو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کچھ جو ہے نا موٹیویشنل باتیں بھی شیئر کروں۔ تو یہ ساری جو ہے نا وہ صفائی میں کر رہی تھی کیونکہ کافی جو ہے نا وہ گند انہوں نے مچایا ہوا تھا۔ فرش کی ٹھنڈک اور خوشبو دل کو تازگی دیتی ہے، ساری تھکن جیسے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جی کچن کی باری تھی، تو یہاں پہ دیکھے سارا جو ہے نا وہ ناشتے کے بعد کی یہ حال تھے۔ کچن جو ہے وہ کافی میسی ہوا تھا، یہ سامان پڑا تھا جو گروسری شاپنگ کی تھی، دالوں وغیرہ کی۔ تو سب سے پہلے میں نے کہا جی برتن واش کر لو، کیونکہ اگر برتن دھلے ہو نا تو پھر دل کو سکون رہتا ہے کہ جیسے کچن جو ہے نا وہ صاف ہو گئے۔ صفائی صرف ظاہری نہیں، دل کی صفائی بھی ضروری ہے۔ گھر صاف رکھنا، چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا، یہ نہ صرف خوبصورتی ہے بلکہ عبادت ہے۔ جب گھر صاف ہو تو دل بھی ہلکا اور خوش رہتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، گندا ماحول ہمیشہ پریشانی لاتا ہے اور صاف ستھرا گھر ہمیشہ رحمت لاتا ہے۔ گھر کی سب سے قیمتی چیز فرنیچر یا سجاوٹ نہیں ہے بلکہ لہجہ ہے۔ اگر بولنے کا انداز میٹھا ہو تو غریب کا گھر بھی جنت بن جاتا ہے، اور اگر لہجہ سخت ہو تو دولت مند گھر بھی جہنم بن جاتا ہے۔ بولنے سے پہلے سوچیں کہ میرے الفاظ دل جوڑیں گے یا توڑیں گے۔ آج کل ہم سب مصروف ہیں مگر سچ یہ ہے کہ گھر وقت مانگتا ہے، چاہے 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ سب مل کر چائے پی لیں، کھانا کھائیں یا کوئی ہنسی مذاق کی بات کر لیں، یہی لمحات یاد بن کر ہمیشہ دل میں بستے ہیں۔ یہی لمحے جنت کے احساس دیتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے کہا ساتھ ہی میں جو اپنی فریج کی وہ ساری صفائی کر لوں، ڈیپ کلیننگ اس کی آج کرنی تھی۔ تو کافی جو ہے نا وہ گندا ہوا تھا، اس میں جو ہے جوس میری بیٹی فریش جوس لے کے آئی تھی، وہ سارا جو ہے نا اس میں گلاس رکھنے جیسے لگے ہیں نا وہ سارا اس میں گر گیا۔ تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس کو آج ہی نا، نہیں تو میں نے نا ایک پلان بنایا ہوتا ہے نا اس دن یہ کام کروں، لیکن یہ جو ہے تھوڑا ڈسٹرب ہو گئی تھی کیونکہ وہ سارا جوس جو ہے نا وہ اس کے اندر گر گیا تھا۔ تو میں نے کہا اس کو ساتھ ہی میں نا پھر آج اس کو صاف کر لوں۔ اس کو سرکہ، نمک اور وہ جو ہے نا کوئی بھی آپ ڈٹرجنٹ ڈالیں تو اس کی کونوں سے اچھی طرح یہ برش کے ساتھ نا صفائی کیا کریں، اکثر کونوں میں نا اس کے میل کچیل جو ہے نا وہ پھنسی رہتی ہے۔ تو ساتھ ہی جو ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر دوں۔ ایسی عادت جو ہم سب میں ہونا ضروری ہے، جو ہے کہ شکر ایک ایسی طاقت ہے جو دل کے ہر زخم کو بھر دیتی ہے۔ جو انسان شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ روزانہ یہ جملہ دل سے کہو، الحمدللہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ اور دوسروں کے لیے دعا لازمی کیا کرو، کیونکہ دعا دینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ صاف گھر جو ہے نا وہ ایک نئے دن کی نشانی ہے۔ جب سب کچھ اپنی جگہ پر ہو نا، کوکنگ وغیرہ بھی کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہی اصل سکون دیتے ہیں۔ ساتھ ہی جی میں
جو ہے وہ کوکنگ کرنے لگ گئی تھی۔ چکن کڑھائی میں اس اسٹائل سے بناتی ہوں، ضرور آپ بھی ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت مزے کی بنتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس میں 1 ٹی اسپون آئل ڈالنا ہے، اس میں پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچ یہ تینوں کو اچھے سے فرائی کر کے ان کو پیس لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ کھڑے مسالے ڈال کے چکن کے ساتھ جو ہے نا اس کی بنائی کرنی ہے، ساتھ ہی ادرک لہسن بھی ڈالنا ہے چکن کے۔ تو کوکنگ جو ہے نا وہ میرے لیے ضرورت نہیں ہے بلکہ سکون کا ذریعہ ہے۔ جب میں اپنے ہاتھوں سے کچھ اچھا بناتی ہوں تو دن کی ساری تھکن مٹ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا کافی ٹیسٹی بنتی ہے کڑھائی، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کر دوں۔ اس کو اچھی طرح ادرک لہسن کے ساتھ اس کو آپ نے 5 منٹ جو ہے نا اس کی بنائی کر لینی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے۔ اب اس میں نمک، مرچ، ہلدی، دھنیا پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر ڈال کے اس کو اچھے سے جو ہے نا اس کی بنائی کرنی ہے۔ پھر اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے دہی۔ دہی کے ساتھ آپ نے پھر اس کی دوبارہ سے اچھے سے بنائی کرنی ہے۔ اس کو 2-3 منٹ جو ہے نا آپ کور لگا کے چھوڑ دیں تاکہ چکن کا جو سارا پانی ہے وہ باہر نکلے۔ تو اس کو پھر اس کی بنائی کر کے جب یہ پانی جو ہے خشک ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ اس کا جو مکسچر بنایا تھا نا پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ والا وہ ایڈ کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ بھی اس کی بنائی کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں پانی ایڈ کر دیں، لیکن میں نے اس میں پانی ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا خود کا پانی اتنا نکل آیا تھا نا، اسی میں جو چکن ہے وہ گل گیا تھا۔ اس کے بعد میرے پاس یہ ٹیٹرا پیک کی کریم تھی، 2 ٹیبل سپون جو ہے اس میں میں نے وہ ایڈ کر دی تھی۔ تو یہ بہت ہی لذیذ جو ہے نا یہ چکن جو ہے نا ہانڈی تیار ہوئی تھی۔ تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ دن لمبا ضرور تھا مگر صاف ستھرا گھر اور پکایا ہوا کھانا دل کو الگ سا سکون دیتا ہے۔ زندگی انہی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا نام ہے، کبھی کبھار لمحہ بھر کی یہ ترتیب دل کو پورے دن کا اطمینان دیتی ہے۔ امید ہے آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔